اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد۔ موضوع سخن مقام ولایت ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے ان ایام میں اگر خداوند تبارک و تعالی نے توفیق دی تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس موضوع کو قرآنی آیات کی روشنی میں مختلف ابعاد سے آپ احباب کی خدمت میں عرض کریں۔ پچھلے درس میں عرض ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تربیت کے لیے جس نظام کو معین فرمایا ہے اس نظام کا نام نظام ربوبیت ہے۔ ربوبیت اللہ تبارک و تعالی کا اسم مبارک رب سے مشتق ہے۔ اللہ رب ہونے کی حیثیت سے کائنات کو نظام دیتا ہے، انسانوں کی تربیت کرتا ہے، وحی نازل کرتا ہے، انبیاء بھیجتا ہے، شریعتیں بھیجتا ہے، قوانین وضع کرتا ہے اور بشر کو سعادت اور کمال کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالی رب ہونے کی حیثیت سے انجام دیتا ہے، اسی لیے اس نظام کا نام نظام ربوبیت ہے، اور اس نظام کی روح کو ولایت تشکیل دیتی ہے۔ ولایت نظام ربوبیت کی روح ہے، ولایت دین کی روح ہے۔ ولایت کے بغیر یہ نظام بے اثر ہے، ولایت کے بغیر دین ایک مردہ جسم کی طرح ہے۔ بے روح دین انسانی معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ بے روح دین متاع تجارت تو بن سکتا ہے، انسان کی معراج کا باعث نہیں بن سکتا۔ بے روح دین معاشروں کو تو تباہ کر سکتا ہے لیکن معاشرے کو کمال کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ بے روح دین سے ہوا و ہوس کی تسکین تو ہو سکتی ہے لیکن روح کو بے روح دین سے تسکین نہیں مل سکتی۔ بے روح دین مردہ جسم کی طرح جلد متلاشی ہو جاتا ہے، اجزاء میں بکھر جائے گا اور اس کی ہویت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ اپنی ہویت کھو بیٹھے گا۔ پھر جز جو ہے وہ کل کی جگہ لے گا، پھر اقدار اور اصول ایک ایک ہو کر پائمال ہوں گے۔ فرعی چیزوں کو اصول اور بنیادی چیزوں کے اوپر ترجیح دی جائے گی۔ جو اہل لوگ ہیں انہیں پھر پیچھے دھکیلا جائے گا اور پست اور دنیا کے شریر انسانوں کے ہاتھوں معاشرے پھر اسیر ہو جائیں گے۔ پھر برائی جو ہے وہ اچھائی کا لباس پہنے گی اور اچھائی برائی کا لباس۔ حق اور باطل آپس میں مخلوط ہو جائیں گے، حق اور باطل میں فرق ختم ہو جائے گا اور انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ تشخیص دے سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ دین جو ہے وہ شخصی زندگی تک محدود ہو جائے گا، اس کا اجتماعی رول اور نقش ختم ہو جائے گا۔ شخصی زندگی میں آ کے یہ دین جو ہے وہ محدود ہو جائے گا۔ فاسق، فاجر، ظالم، چور اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں دنیا کے شریف ترین انسان ظلم کا نشانہ بنیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ دین جو ہے وہ دنیا داری کا لباس پہنے گی اور دین جو ہے زبان کی حد تک رہ جائے گا، لقلقہ زبانی بن جائے گا۔ مولا امام حسین نے فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم اذا محسوا بالبلاء قل الدیانون۔ لوگ دنیا کے غلام بن گئے ہیں اور دین ان کی زبان کی حد تک رہ گیا ہے۔ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے اس وقت پتہ چلے گا دین پر عمل کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ اذا محسوا بالبلاء قل الدیانون، جب مشکل وقت آتا ہے
تو دینداروں کی تعداد تھوڑی رہ جاتی ہے۔ مسلم کوفے میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ امام حسین کو صرف 72 ملتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کو امیر شام کے ہاتھ صلح کرنی پڑتی ہے۔ 9 کے نیزہ پر قرآن بلند ہوتے ہی مولا علی کی فوج مولا کی مخالف بن جاتی ہے۔ پھر ترجیحات آہستہ آہستہ بدل جاتی ہیں، آرزوئیں بدل جاتی ہیں، پھر اہداف بدل جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں اللہ کے لیے قیام کرنے والوں کا ہدف اب دنیا بن جاتا ہے۔ پھر دنیا کی خاطر لوگ بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے امام کو شہید کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، امام کے مقابلے میں تلوار اٹھا کر امام کی قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں، اور اس عمل کے ذریعے قرب الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اشارہ کیا کل کے درس میں، ولایت کا جو لفظی اور لغوی معنی ہے وہ قرب اور نزدیکی کا ہے۔ انسان جس کے نزدیک ہوگا وہ اس کا ولی ہوگا۔ ممکن ہے دوست اور مددگار کی شکل میں ہو، یا پھر حاکم اور سرپرست کی شکل میں۔ انسان جس کے نزدیک ہوگا وہ اس کا ولی ہوگا۔ علماء نے ولایت کے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ ولایت کا ایک معنی دوستی اور محبت کا ہے، ایک معنی ولایت کا مدد اور نصرت کا ہے۔ ولایت یعنی مدد اور نصرت۔ ولایت کا ایک معنی حاکمیت اور سرپرستی کا ہے۔ ولایت یعنی حاکمیت اور سرپرستی۔ ان تینوں معانی کے اندر قرب اور نزدیکی کا معنی پوشیدہ ہے۔ اگر قربت نہیں ہوگی تو دوستی اور محبت بھی نہیں ہوگی، اگر قربت نہیں ہوگی تو پھر مدد اور نصرت بھی نہیں ہوگی۔ ہم اپنی عام زندگی میں بھی انہی لوگوں سے دوستی اور محبت کرتے ہیں جن کے ہم نزدیک ہوتے ہیں، جن کے ہم قریب ہوتے ہیں، یا ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو ہمارے قریب ہوتے ہیں یا ہم ان کے قریب ہوتے ہیں۔ قربت کا نتیجہ دوستی ہے، اسی طرح قربت کا نتیجہ مدد اور نصرت ہے۔ اسی طرح قربت کا اثر کسی کی حاکمیت اور سرپرستی کو قبول کرنا ہے۔ کربلا میں ایک گروہ ایسا تھا جو امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے قرب الہی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ خیموں کو تاراج کر کے، ناموں سے رسالت کو اسیر کر کے قرب الہی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یزید کی حاکمیت کو قبول کرنے کا اثر یہی کربلا کا عظیم واقعہ ہے۔ یزید کو ولی ماننے کا اثر یہ ہے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے وارث انبیاء کے سر مبارک کو 9 کے نیزہ پر بلند کر کے اسے انسان قرب الہی کا ذریعہ سمجھے۔ یہ ولایت باطل کا اثر ہے، ولایت طاغوت کا اثر ہے، بے روح دین کے اثرات ہیں۔ بے روح دین اسی طرح معاشروں کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے۔ تو عرض ہوا کہ انسانوں کی تربیت کے لیے اللہ نے جو نظام مقرر کیا ہے اس نظام کا نام نظام ربوبیت ہے، اور ولایت اس کی روح ہے، ولایت دین کی روح ہے۔ ابتدائی طور پر ولایت 2 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک ولایت حق اور دوسری ولایت باطل۔ اللہ کی ولایت، اللہ کے رسول کی ولایت، اسی طرح مومنین کی ولایت، اس کا شمار ولایت حق میں ہے۔ طاغوت کی ولایت، شیطان کی ولایت، کفار کی ولایت، یہود و نصارہ کی ولایت، اس کا شمار ولایت باطل میں ہے۔ تو ابتدائی طور پر ولایت تقسیم ہوتی ہے ولایت حق اور ولایت باطل۔
کل کے درس میں عرض کیا کہ ولایت ایک مقام ہے اور اس مقام کا حصول عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ جملہ کسی حد تک قابل وضاحت ہے، اس کی وضاحت بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ مقام ولایت کا حصول عمل کا محتاج ہے۔ اس کلیہ سے اللہ کی ولایت خارج ہے، کیونکہ خداوند تبارک و تعالی کو ولایت کسی عمل کے نتیجے میں نہیں ملی ہے۔ خدا غنی بالذات ہے، کمال مطلق ہے، ذات حق میں کسی قسم کا نقص اور عیب نہیں پایا جاتا۔ عمل کسی نقص اور عیب کو دور کرنے کے لیے یا کسی کمال کو کسب کرنے کے لیے، کسی کمال کو حاصل کرنے کے لیے عمل انجام دیا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک اور منزہ ہے۔ اللہ کی ذات مستجمع جمیع کمالات ہے۔ کوئی کمال قابل تصور نہیں ہے جو اتم اور اکمل شکل میں اللہ کی ذات میں موجود نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور کمالات، ان میں عینیت کا رابطہ موجود ہے، یعنی تمام کمالات عین ذات ہے۔ لہذا خدا ولی ہے بالذات، خدا ولی ہے بالاستقلال، خدا ولی ہے بالاصالہ، یعنی ولایت خدا کے لیے ذاتی ہے۔ خدا نے اس ولایت کو کسی عمل کے نتیجے میں کسب نہیں کیا ہے۔ خدا کسی عمل کی طرف محتاج ہی نہیں ہے۔ لیکن جو غیر اللہ ہیں ان کے لیے ولایت ذاتی نہیں ہے بلکہ عرضی ہے۔ لہذا غیر اللہ کے لیے مقام ولایت کا حصول بغیر عمل کے ممکن نہیں ہے۔ البتہ اس میں بھی کچھ استثناءات ہیں جن کے حوالے سے انشاءاللہ بعد کے دروس میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ عمل صالح کا نتیجہ ولایت حق ہے۔ عمل صالح باعث بنتا ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو، اور برے عمل کا نتیجہ ولایت باطل ہے۔ برا عمل باعث بنتا ہے انسان شیطان کے قریب ہو۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ عمل کو انجام دینے میں انسان مختار ہے۔ اگر چاہے تو عمل صالح انجام دے اور اگر چاہے تو برا عمل انجام دے، لیکن عمل کا نتیجہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کے وجود میں فجور اور تقوی دونوں کا الہام کیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے وجود میں فجور اور تقوی دونوں کا الہام کیا ہے اور دونوں سے انسان کو آگاہ کیا ہے۔ اب اس انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ فجور کی طرف جاتا ہے یا تقوی کی طرف جاتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یہ ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت کی ہے، اب یہ اس انسان کی مرضی ہے کہ وہ شاکر بنے اور اس راستے کو طے کرے یا کفر اختیار کرے اور اس کے برخلاف حرکت کرے۔ تو سعادت کی طرف حرکت ولایت حق کی طرف حرکت ہے، ضلالت کی طرف حرکت ولایت باطل کی طرف حرکت ہے۔ ولایت حق اور ولایت باطل ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں۔ اگر کوئی حق کے دائرے میں ہے تو یقیناً وہ باطل سے دور ہے، اسی طرح اگر کوئی باطل کے دائرے میں ہے تو یقیناً وہ حق سے دور ہے۔ یہ دونوں ولایتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں۔ ولایت حق اور ولایت باطل کا ایک دوسرے کے مقابلے میں ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ راستے بھی دو ہیں، دو الگ الگ راستے ہیں۔ ایک حق کا راستہ
دوسرا برائی کا راستہ۔ راستے دو نہیں ہیں، راستہ صرف ایک ہے۔ یہ ہمارا غلط تصور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دو الگ الگ راستے ہیں، ایک اچھائی کا راستہ، ایک برائی کا راستہ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے صراحتاً اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد رب العزت ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستے کی ہدایت کی ہے، اب اس انسان کی مرضی ہے کہ وہ شکر بجا لائے یا کفر اختیار کرے۔ یہاں پر سبیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، یعنی لفظ مفرد استعمال ہوا ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر راستے دو ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی سبیلین کا لفظ استعمال کرتا، یعنی تثنیہ کا صیغہ استعمال کرتا، جبکہ اللہ نے سبیل یعنی مفرد کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے راستے دو نہیں ہیں بلکہ راستہ صرف ایک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر راستہ ایک ہے تو پھر اس راستے پر چلنے کا نتیجہ بھی ایک ہونا چاہیے۔ یہ دو مختلف اور متضاد نتائج، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ایک نتیجہ ضلالت کی شکل میں، گمراہی کی شکل میں، ایک نتیجہ سعادت اور کمال کی شکل میں۔ یہ دو مختلف اور متضاد نتائج اگر راستہ ایک ہے تو پھر یہ متضاد قسم کے دو نتائج کیوں ہیں؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ تو آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ راستہ صرف ایک ہے، راستہ دو نہیں ہے۔ انسان جب اس نشأہ دنیا میں قدم رکھتا ہے، اس راستے پر قدم رکھتا ہے یعنی متولد ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر متولد ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اسلام پر متولد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اس کا چہرہ، اس کا پورا وجود اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اب یہ انسان حرکت کو اسی سمت اگر جاری رکھے تو اس حرکت کا نتیجہ قرب الہی ہوگا، یہ انسان خدا کے قریب ہوگا، ولایت خدا کے نزدیک ہوگا، ولایت خدا کے دائرے میں زندگی بسر کرے گا، اس کی حرکت اللہ ہوگی۔ اس حرکت کے نتیجے میں اس کے ایمان میں، بصیرت میں، آگاہی میں اضافہ ہوگا، اس کا پورا وجود نورانی بن جائے گا۔ پھر ایسے انسان کو شاکر ہونا چاہیے۔ لیکن اگر خدا کی طرف پشت کرے یہ انسان، راستہ وہی ہے، ایک راستہ ہے، لیکن خدا کی طرف پشت کرے، پشت خدا کی طرف ہو۔ پشت خدا کی طرف ہونا یعنی فطرت سے روگردانی۔ روگردانی فارسی کا لفظ ہے، رو کا مطلب ہے چہرہ، گردانی یعنی پلٹنا، اور وہ بھی 180 درجے پہ پلٹنا۔ روگردانی یعنی 180 درجہ پلٹ جانا۔ چہرہ اور اس کا پورا وجود خدا کی طرف ہو اور وہ 180 درجہ اگر پلٹ جائے تو یقیناً اس کی پشت خدا کی طرف ہوگی اور اس کا چہرہ شیطان کی طرف ہوگا، باطل کی طرف ہوگا، طاغوت کی طرف ہوگا۔ لہذا راستہ ایک ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس راستے پر چلتے ہوئے چہرہ خدا کی طرف ہے یا پشت خدا کی طرف ہے۔ اگر چہرہ خدا کی طرف ہے تو انسان کو شکر کرنا چاہیے، اور اگر پشت خدا کی طرف ہو
تو پھر ایسا انسان کفور ہے، کفر کرنے والا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ خدا کی طرف پشت کر کے انسان جب حرکت جاری رکھے گا تو اس کا ہر قدم خدا سے دوری کا باعث بنے گا، ولایت حق سے دوری کا باعث بنے گا، اور یہ انسان طاغوت کے قریب ہوگا، شیطان کے قریب ہوگا، ضلالت اور گمراہی کا باعث بنے گا۔ اس انسان کا بڑھتا ہوا ہر قدم اس کے وجود کو ظلمانی اور تاریک بنائے گا۔ پھر کانوں سے سماعت ختم ہو جائے گی، آنکھوں سے بینائی ختم ہو جائے گی، زبان سے گویائی ختم ہو جائے گی۔ پھر ایسا انسان سمن بکمن امیون فہم لا یعقلون کا مصداق بن جائے گا، جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ پس یہ جو ولایت حق اور ولایت باطل ہے یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے، اور مقابلے میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ راستے بھی دو الگ الگ ہیں، راستے دو نہیں ہیں، راستہ صرف ایک ہے۔ ممکن ہے دو آدمی ظاہراً ایک ہی سمت حرکت کر رہے ہیں، ظاہراً دونوں کا چہرہ ایک ہی طرف ہو، بازو سے بازو ملا کر راستہ طے کر رہے ہیں، لیکن ممکن ہے باطناً ایک کا رخ خدا کی طرف ہو اور دوسرے کی پشت خدا کی طرف۔ حبیب ابن مظاہر نے بھی کربلا کی جانب حرکت کی ہے، اور شمر نے بھی کربلا کی جانب حرکت کی ہے، دونوں کا ہدف کربلا ہے، لیکن ایک ناصر بن کر کربلا پہنچا ہے، دوسرا قاتل بن کر۔ رخ دونوں کا کربلا کی طرف ہے، لیکن باطناً ایک کا رخ خدا کی طرف ہے اور دوسرے کی پشت خدا کی طرف ہے، اگرچہ دونوں نے ایک ہی راستے کو طے کر کے دونوں کربلا پہنچے، لہذا راستہ ایک ہے، راستے دو نہیں ہے۔ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اس راستے پر چلتے ہوئے ہماری پشت کس کی طرف ہے، ہمارا چہرہ اور ہمارا رخ کس کی طرف ہے۔ لہذا ولایت حق اور ولایت باطل ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں۔ اگر کوئی ولایت حق کے دائرے میں نہیں ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ ولایت باطل کے دائرے میں ہے، اور اگر کوئی ولایت باطل کے دائرے میں نہیں ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ ولایت حق کے دائرے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ولایت حق کے دائرے میں زندگی بسر کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ اسی راستے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 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 وبرکاتہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 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 وبرکاتہ۔